بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فتح۔ پیج نمبر آپ بتائیں۔ 712 712، ٹھیک، شکریہ۔ سورہ فتح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 26واں پارہ ہے، 48ویں سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذالک عند اللہ فوزا عظیما ویعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم ولعنہم واعد لہم جہنم وساءت مصیرا۔ یہ لائیو نہیں ہے۔ مومنین مومنات، بسم اللہ سے والناس تک درس تفسیر قرآن مجید کی نشست نمبر 305 کا آغاز سورہ مبارکہ فتح سے ہو رہا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں سورہ فتح کہا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ سورہ کا نام فتح نہیں ہے بلکہ فتح ہے۔ فتح، سورہ فتح۔ فتح غلط العام ہے، جیسے عام طور پہ ہمارے ہاں وضو، میں وضو کر لوں، وضو غلط ہے، وضو ہے، وضو ہے۔ صبح، صبح اصل میں تو ہے الیس الصبح بقریب، صبح صادق، صبح صادق نہیں ہے۔ یہ عموماً آپ بھی کہتے ہیں کیا حال ہے جناب، اللہ کا شکر ہے، یہ شکر غلط ہے، شکر ہے اللہ کا شکر، اللہ کا فضل ہے، فضل ہے۔ ہاں، نام بھی ہوتے ہیں فضل دین، اصل میں تو وہ ہے فضل دین، فضل، فضل نہیں ہوتا نام۔ بہت سارے ہمارے ہاں اردو میں، پنجابی میں آ کر جو نام بگڑ جاتے ہیں، ان میں سے ایک نام سورہ مبارکہ ہے، فتح کا بھی ہے۔ فتح کی بجائے فتح ہو گئی، فتح و نصرت کہتے ہیں نا، فتح، فتح نصرت یا علی، اصل میں تو وہ فتح ہے۔ اردو میں ٹھیک ہے، اردو میں فتح ہی ہے، عربی کے اندر فتح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ سورہ فتح یعنی سورہ فاتح قرآن مجید کا شان نزول کے اعتبار سے تو 111واں سورہ ہے، ہاں، یعنی 3 سورے اس کے بعد آئے بس۔ مگر آج کل جو اس کا نمبر ہے وہ 48 ہے۔ آیات اس کی ٹوٹل کتنی ہے؟ 29، چھوٹا سا سورہ ہے۔ رکوع اس کے ہیں 4۔ سورہ فاتح
فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوا، جب فاتح کی حیثیت سے حضور داخل ہوئے مکے میں تو یہ سورہ نازل ہوا۔ فتح کے معنی کامیابی کے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں ایک فتح ہوئی تھی، دوسری فتح خیبر میں ہوئی، تیسری فتح کو کہتے ہیں فتح مکہ۔ تو فتوحات ثلاثہ مشہور ہے۔ اگر آپ کو کوئی سوال بھی آئے کہ 3 فتحیں بتائیں تو پہلی فتح ہوئی تھی صلح حدیبیہ میں، دوسری فتح ہوئی تھی خیبر میں جو مشہور فتح ہے، اور تیسری فتح ہوئی تھی فتح مکہ۔ اس سورت کی ابتدا میں فتح کا ذکر ہے، اسی جگہ سے، اسی پہلی آیت سے گویا اگر بسم اللہ کو پہلی آیت شمار کریں تو دوسری سے، اور بسم اللہ کو نہ شمار کریں تو پہلی۔ حالانکہ ہمارے ہاں جو ہمارے اہل تشیع ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک آیت شمار کرتے ہیں، مگر کسی بھی ترجمے میں اس کو آیت نمبر 1 نہیں لکھا گیا۔ ابھی دیکھ لیں جتنے ترجمے آپ کے پاس موجود ہیں، ایک جو لکھا ہوگا وہ انا فتحنا لک فتحا مبینہ کو 1 لکھا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایسے، ہمارے ہاں کسی بھی شیعہ مترجم نے یہ نہیں لکھا کہ بسم اللہ پہلی ہے اور دوسری انا فتحنا ہے، سب نے لکھا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینہ آیت نمبر 1۔ یہ بڑی زبردست غلطی ہے۔ اب کوئی اگر ٹھیک کرنے جائے گا تو ڈر یہ ہے کہ اس کو کہیں بدنام نہ کر دے، تو اس لیے بیچارے جتنے بھی لکھ رہے ہیں سارے کے سارے وہ لکیر کے فقیر ہیں، اس میں کم از کم۔ ایک چیز سن لیجئے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ابی ابن کعب جو صحابی ہیں، بزرگ ہیں، یاد ہے کہاں دفن ہے؟ شاباش، شام میں دفن ہے۔ یہ رقم ہے جہاں میدان صفین تھا۔ صفین کو صفین کیوں کہتے ہیں؟ یاد ہے کسی کو؟ صفین کو صفین کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں ہے صفین، صف کہتے ہیں ہاں لائن کو، 2 لائنیں تھیں، ایک لائن مولا علی کی، دوسری معاویہ کی۔ اصل میں تو یہ ہے صفین، بعد میں یہ ہو گیا صفین کثرت استعمال سے۔ اس وقت سے یہی نام ہے۔ میدان اس وقت صفین کوئی نہیں کہتا تھا، صفین ہی کہتے تھے۔ تو اصل میں یہ صفین ہے، نام اس کا اصل جنگ صفین ہے۔ اگر آپ اصل نام لینے جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ صفین اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ صفین کہیں گے تو کوئی سمجھے گا ہی نہیں۔ تو صفین وہ صف سے ہے بیسیکلی۔ عرب میں بھی صفین، صفین کوئی نہیں کہتا، حرب الصفین۔ ہاں اچھا، تو یہ ابی ابن کعب وہاں دفن ہے۔ یہ طبیعی موت مرے تھے، یہ کوئی ہاں ایسے نہیں کہ جیسے عمار رضی اللہ تعالی عنہ وہاں شہید ہوئے، ان کی قبر پہ لکھا ہے العمار مال حق والحق مال عمار۔ ہاں سیقتلک فئۃ باغیہ، اے عمار میں دیکھ رہا ہوں جلد آپ کو قتل کرے گا باغی گروہ۔ جب عمار نکلے تھے تو لشکر معاویہ سے یہی کہا تھا کہ اگر مجھے تیر مار رہے ہو تو تم باغی ہو۔ حضور نے کہا تھا کہ تم باغی کے ہاتھوں قتل ہوگے۔ تو وہاں پر وہ دفن ہے۔ اور کون دفن ہے وہاں پر ملک صاحب؟ ہاں تیسرے کون ہیں؟ ایک تو ہیں عمار، ایک ہیں ابی ابن کعب۔ ابی ابن کعب تو طبیعی موت مرے، 2 شہید ہوئے ہیں۔ جی ہاں، میدان رقہ کے 2 شہید ہیں۔ ہاں نام بتائیں۔ اویس قرنی رضوان اللہ تعالی علیہ بھی وہاں دفن ہیں، جو مولا علی علیہ السلام کے صحابی تھے اور حضور کے تابعی تھے۔ حضور کو نہیں دیکھا انہوں نے، حضور کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ اور ان کے لیے خاص بات یہ ہے کہ ان کے لیے ایک چیز نازل ہوئی ہے آسمان سے، جنت سے، ہاں کیلا، یہ ان کے لیے نازل ہوا
کیونکہ جب دانت بیچاروں کے 32 کے 32 ٹوٹ گئے تو قرن میں جب واپس آئے تو وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں کہتے ہیں پھدا، یہ جس کے دانت ہو کیا کہتے ہیں؟ ہاں اردو میں کیا کہتے ہیں فخر الدین خان صاحب؟ جس کے کوئی دانت نہ ہو اس کو کیا کہیں گے اردو میں؟ کوئی دانت نہیں رہے، اب پھسل گیا سمجھ لیں، چلیے ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو پھسل گیا جسے دانت نہیں، تو انہوں نے فن بنایا کہ آ گیا بڑا رسول کا عاشق، کھائے گا کیسے؟ اللہ نے وہیں پر جنت سے کیلا نازل فرمایا، یہ کیلا ان کے لیے نازل ہوا ہے۔ جنت کے جو پھل ڈسکلوز ہوئے ہیں ان میں سے ایک کیلا ہے، ایک انار ہے، ایک سیب ہے، ایک انگور ہے، ایک کھجور ہے وغیرہ۔ تو یہ شان نزول کیلے کا یہ ہے کہ کیلا نہیں تھا، اسی دن آیا جب انہوں نے تانا دیا، اللہ نے وہاں سے بھیجا کہ جاؤ میرے فرشتوں، میرے اس عاشق کے رسول کے لیے کیلا لے جاؤ، ان کے منہ توڑ دو۔ بہت بڑی بات ہے یہ، ہاں یہ یاد رکھیے گا آج کے بعد آپ۔ اچھا، تو ابی ابن کعب کہتے ہیں رسول خدا نے فرمایا جو شخص سورہ فتح پڑھے گا تو گویا وہ فتح مکہ میں میرے ساتھ شامل رہا ہو۔ اندازہ لگائیں، یعنی آپ رضی اللہ عنہ بن جائیں گے صرف سورہ مبارکہ فتح پڑھنے سے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ ایسے ہے جیسے شجرہ کے نیچے اس نے میری بیعت کی ہو۔ سبحان اللہ، کیا درجہ ہے سورہ فتح پڑھنے کا۔ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوا تو حضور نے فرمایا میرے لیے پوری دنیا سے بہتر یہی سورہ ہے۔ اندازہ لگا جی۔ جی جی ہاں بالکل، البتہ حضرت جی ہاں ہے، روایتوں میں ہے، یہ روایت البتہ اہل سنت کی روایت میں ہے، اہل سنت سے یہ روایت۔ جی اچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تم سورہ فتح کی تلاوت کر کے اپنے مال، اپنی عزت، اپنی ساری ملکیت کو پروٹیکٹ کر لو۔ گویا یہ سورہ مال کو بھی محفوظ کرے گا، مملوک چیزوں کو بھی، بچوں کو بھی، عزت کو بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں محفوظ ہو جائے، کوئی بچہ خراب نہ ہو نعوذ باللہ، تو اس سورہ کو پڑھ لو۔ یہ حصار ہے کردار کے لیے۔ جو شخص سورہ فتح کی تلاوت کرے گا اسے قیامت کے دن ندا آئے گی جسے تمام مخلوق محشر سنیں گی کہ میرے مخلص بندوں میں سے یہ بندہ ہے جس نے سورہ فتح کو پڑھا تھا، اور پھر حکم ہوگا اسے میرے صالحین بندوں کے ساتھ ملا کر جنت نعیم میں داخل کر دو۔ یہ اس سورہ کا مقام ہے۔ کافور سے ملا ہوا جو پانی ہے اس کے ساتھ اس سے سیراب کر دو۔ اگر کوئی شخص سورہ فتح کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھے گا تو اسے جنت کی خوشخبری دی جائے گی۔ اگر کوئی شخص سورہ فتح کو پڑھے گا تو عہد کو وفا کرنے والے عبادت گزاروں میں شمار ہوگا۔ No, this even the Ahl Sunnat, they believe that Awais took off his 32 teeth when he heard in Quran that Prophet's 2 teeth were taken out due to attack, and he took off 2 front. Then he thought maybe I don't know what the different one, took off the downside of jaw. Then gradually he taken off all, and this Ahl Sunnat, they never deny it. Yes, this is in Shia books.
It's not a controversial issue. No. Nobody has controversy on this. Avais karne issue. Nobody. کسی کے سورہ فتح را بخانت آغا حمید کسی کے سورہ فتح را بخانت پیغمبر میگه مثل کسیست که با من در فتح مکه بوده و بیعت مرا کرده تحت اون درخت مثل این است و اگر بخواهی که عزت و ناموس و بچه ها خانواده تجارت مال همه محفوظ باشند امام صادق میگوید که سوره فتح را بخوان روز قیامت خدا ندا میکند کیست که سوره فتح را خوانده بوده ای را بیارید در جنت نعیم داخلش کنید هیچ حساب و کتابی ندارد کسی که سوره فتح را میخوانه چه عجب سوره ای است ایک چیز اور بڑی زبردست ہے کہ اگر کوئی سورہ فتح پڑھ لے تو سفر بلا خطر ہو جاتا ہے بالکل فتح مکہ کی طرح فتح مل جائے گی سب سرنڈر ہو جائے گی جاب پہ پڑھ کے چلے جائیں تو جاب والے مطیع ہو جائیں گے بڑے سے بڑا فرعون ٹائپ باس کیوں نہ ہو فتح پڑھ کے چلے جائیں انشاءاللہ وہ رام ہو جائے گا حتیٰ کہ میں نے تو اپنے والد صاحب سے سنا تھا پرچہ جب میرا ہوتا تھا 9ویں 10ویں 11ویں جب 12ویں میں تو کہتے تھے سورہ فتح پڑھ کے جاؤ تو پرچہ اچھا ہو جاتا تھا الحمدللہ جو پرچہ ہوتا تھا سورہ فتح جس دن پڑھ لی وہ پرچہ فرسٹ کلاس ہو جاتا تھا یہ بچوں کے لیے خاص طور پہ میں دس از اے گفٹ فار یوتھ اف یو آر گوئنگ فار ٹیسٹ جسٹ ریسائٹ سورۃ الفاتحہ اینڈ شو اپ ان دا ٹیسٹ انشاءاللہ یو ول بی مور دین سکسیسفل یس سورہ فتح یہ دس سورہ not the إذا جاء نصر الله والفتح that is Nasr and that Nasr فتح this surah اچھا حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے بھی سورہ فتح اکسیر اعظم ہے کوئی شخص اگر 41 بار پڑھ لے ہر مشکل حل ہو جائے گی 41 بار اگر زندگی میں پڑھ لے حج کا خواہش مند ہے اور حج کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا 40 مرتبہ پڑھ لے غیب سے حج کے پیسے آ جائیں گے لیجئے غیب سے پیسے آ جائیں گے حج کے اللہ کے حکم سے حاسدوں سے بچنے کے لیے کاروبار میں ترقی کے لیے لائف کی بہتری کے لیے 40 دن روزانہ ایک مرتبہ سورہ فتح پڑھ لیں یہ چلہ آپ کے بزنس کو بھی ٹھیک کر دے گا اور آپ کے دوستوں کی جیلسی سے بھی آپ کو محفوظ فرما دے 40 روز جو شخص فجر کے بعد ایک مرتبہ سورہ فتح پڑھے گا تو اس کے رزق میں برکت ہوگی اگر رمضان کا چاند دے کر 3 مرتبہ کھڑے ہو کر سورہ فتح پڑھ لے سارا سال کوئی مصیبت ہی نہیں آئے گی اگر کوئی اپنے پاس لکھ کر رکھ لے تو حاسدوں کے حسد سے محفوظ رہے گا چوروں کے ڈاکوؤں کے ڈر سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے بزنس میں یا اپنے پاس سورہ فتح لکھ کے رکھ لے آب زمزم سے گھول کر پی لے تو لوگوں کی نظروں میں مقبول ہوگا لڑائی جھگڑے کے وقت سورہ فتح لکھ کے اپنے پاس رکھ لے تو لڑائی میں امن رہے گا کوئی مارے گا نہیں لڑائی نہیں کرے گا جھگڑا نہیں کرے گا زعفران سے لکھ کر پانی میں گھول کر پی لیں دل کی دھڑکن اگر بلڈ پریشر ہو یا دل بہت زیادہ دھڑکتا ہو تیز وہ ختم ہو جائے تپے لرزہ یہ ایک جو لرزتا رہتا ہے بندہ کانپتا رہتا ہے اس کے لیے جی تپے لرزہ کے لیے فرسٹ کلاس تپے لرزہ کے لیے ایک مرتبہ پڑھ لیں یا زعفران سے لکھ کر پانی میں گھول کے پی لیں تپے لرزہ ختم ہو جائے بازو پہ باندھ لیں لکھ کے حاکم کے شر سے محفوظ رہیں گے ڈیپوٹیشن آرڈر نہیں ہوگا
ڈیپوٹیشن آرڈر والے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے، لکھ کے رکھ لیں۔ البتہ سبیل ضرور کریں، کاغذات اپنے، یہ نہ ہو کہ پھر دھر لیے جائیں تو پھر ہمارا گلہ کریں۔ آخری بات کر کے پھر ہم سورہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ یہ اگر جانوروں کو بھی پلایا جائے تو جانوروں میں بھی صحت ہوتی ہے، بندے تو بندے رہے۔ تب لرزہ یہ ہوتا ہے، ایک کپ کپی ہو، یہ ایسے بندہ، جی ہاں، ایسے بندہ جو کپ کپی نمونیا ٹائپ سمجھ لے یا ملیریا ٹائپ، جس میں یہ کپ کپی تاری ہو جاتی ہے، تو اگر تپ لرزاں داری ایرا بینویس بزعفران با آب قاطی کن بخور انشاءاللہ تپ لرزہ میر، اگر مشکلی داری 40 روزانے یک بار بخوان مشکل از بین خواهد رفت انشاءالله. از شر حاسدین میخوای حسادت زیاد میکنن، ایرا بخوان حسد نخواهد بود. ہے بتا تو رہا ہوں میں، یہ تبھی تو میں آپ کو کہتا ہوں بے درس قرآن میں آنا چاہیے۔ تپے لرزاں کے لیے زعفران سے لکھ کر پانی میں گھول کر پی لے ایک مرتبہ، تب لرزاں ختم ہو جائے گا۔ چلیے اب آ جائیے سورہ مبارکہ فتح کو پڑھتے ہیں، اس میں کیا میسج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تحقیق ہم نے آپ کو دے دی فتح مبین۔ فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا، کھولنا، فتح کا مطلب کھولنا، ہاں فاتحہ اوپنر، یہ یعنی وہ شہر کھل گیا آپ کے سامنے، وہ شہر کھل گیا، فتح ہو گئی، شہر کھل گیا۔ مفتاح چابی کو اس لیے کہتے ہیں، انا فتحنا لک فتح مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے جو ہمارے بھائیوں نے کیا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ استغفر اللہ، ہم نبی کو گناہگار نہیں مانتے۔ ذنب کا ایک معنی میں نے لغت میں دیکھا ہے، دم کو ذنب کہتے ہیں، دم تیل کو، تیل استعارہ ہے الزامات کے لیے۔ آپ پر جو اگلے پچھلے الزامات تھے، مجنوں کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، سارے آج ختم ہو جائیں گے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ اللہ آپ کو اڑا دے اپنی مغفر، اپنی خود، تاکہ اگلے پچھلے سارے الزام ختم ہو جائیں۔ وما تاخر ویتم نعمتہ علیک، اللہ اپنی نعمت کو آپ پر تمام فرما دے۔ ویہدیک صراطا مستقیما، اور آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت کر دے۔ وینصرک اللہ نصرا عزیزا، اور آپ کو کامیاب کر دے، عزیز کامیابی، غالب کامیابی، غلبے کے ساتھ آپ کو زبردست مدد کر دے۔ نصر سے مراد نصرت، مدد، غلبے والی نصرت دے دے۔ سلطان النصیرہ ہے نا، غلبے والا۔ ہاں آپ کو یعنی مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم کی ذریعے اسٹیٹ راستے کی طرف آپ کو برقرار رکھے۔ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ برقرار رکھے، جیسے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، آپ کو قائم رکھے۔ لفظی ترجمہ نہیں کرنا، بلکہ ترجمہ یہ ہے کہ آپ کو صراط مستقیم پر قائم رکھے، دوام بخشے۔ یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ آپ صراط مستقیم پہ نہیں ہیں۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، اللہ وہ ہے جس نے وقار کو نازل کیا مومنوں کے دلوں میں تاکہ ایمان بڑھ جائے ایمان کے ساتھ۔ ایک تو ایمان ان کا اپنا ہے مومنوں کا، تھوڑا سا ایمان اور بڑھ جائے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہیں آسمانوں زمینوں کے لشکر۔ اللہ کے پاس لشکر ہے، فرشتوں کے بھی ہیں، بندوں کے بھی ہیں، جنوں کے بھی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ ہے علیم اور حکیم، زیادہ واقف، پرماننٹ واقف، پرماننٹ واعظ۔ کیوں؟ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تجری من تحتہا الانہار، یہ سکینہ اس لیے نازل کیا تاکہ داخل فرما دے اللہ مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ وہ ان جنتوں میں رہیں گے۔
وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اللہ ان کی مومنوں کی جو لغزشیں ہیں ان سے درگزر فرما لے۔ کفارہ سمجھتے ہیں نا، کفارہ یہ وہی ہے، یکفرہ کفارہ کر دے۔ کفارہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ تکفیر کر دیتا ہے، تکفیر سے مراد یہ ہے کہ مٹا دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، نماز نہ پڑھنے کا کفارہ کیا ہے بتائیں؟ نماز نہ پڑھنے کا کفارہ کیا ہے؟ روزہ نہ رکھنے کا تو ہے نا، مد ہے۔ نماز نہ پڑھنے کا کیا ہے؟ جواب یہ کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز اتنا بڑا گناہ ہے، کفارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے تو آپ پورا سونا زمین و آسمان بھر کے سونے کے دے دیں، ایک نماز کا کفارہ نہیں ہو سکتا نماز چھوڑنے کا۔ ہاں، جسے ہم روٹین سے چھوڑتے ہیں، رات جشن دیر سے ختم ہوا، سب کی نمازیں گول ہو گئیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا، جشن تب قبول ہوگا اگر نماز قبول ہے۔ جشن کی قبولیت نماز پہ منحصر ہے۔ ہاں وہ چلا گیا اور اس کو تو فائدہ زیادہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری نماز قضا ہوئی تھی؟ اس نے کہا ہاں، ایک روز فجر کی نماز قضا ہوئی تھی۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ تمہاری ساری دولت کے بدلے میں ایک نماز کی قضا نہیں چاہتا تھا۔ تمہارا بزنس اچھا ہو گیا، نماز جو قضا ہو گئی اس لیے استخارہ منع آ رہا تھا کہ کہیں تمہاری نماز قضا ہو جائے تو کیا فائدہ۔ ہمارے ہاں تو آج روٹین ہے لوگوں کی نمازیں قضا کرنا، جان بوجھ کے دیر کرتے رہیں گے تاکہ لوگوں کی نمازیں قضا ہو۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تاکہ منافقوں پہ اللہ عذاب کرے، منافقات پہ بھی عذاب کرے، مشرکوں پہ مشرکات پہ۔ کون سے؟ الظَّانِّينَ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، جو اللہ کے لیے برا گمان کرتے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، ان پر بڑی سخت آزمائش ہے۔ دائرہ سمجھتے ہیں نا، یہ دائرہ پرکار سے جو دائرہ کھینچتے ہیں نا، یعنی وہ گھر گئے ہیں برے عذاب میں، دائرۃ السوء، بری آزمائش میں۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ اکبر، یہ مغضوب علیہم میں آ گئے۔ وَلَعَنَهُمْ، یہ لعنت اللہ علیہ بن گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جہنم، اللہ نے آمادہ کر دی ان کے لیے جہنم۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ برا ٹھکانہ۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، وہی پہلے ترجمہ آ گیا، عزیز بھی ہے حکیم۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، تحقیق ہم نے بھیجا ہے آپ کو میرے حبیب گواہ بنا کر، بشارت دینے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم لوگ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، لوگ وَتُعَزِّرُوهُ، اور اس رسول کے عزت کرو، مدد کرو۔ عزّر یعزر، مدد کرنا۔ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کی تکریم کرو، عزت کرو۔ تُعَزِّرُوهُ، مدد کرو، توقروه، اس کو وقار والا سمجھو۔ وَتُسَبِّحُوهُ، اور تم اللہ کی تسبیح کرو۔ بکرۃ وَاصیلا، صبح بھی اور شام بھی۔ بکرا، بکرا کل کو بھی کہتے ہیں نا، یہ وہی ہے بکرا۔ باکر بھی کہتے ہیں، باکر کاف کش کے ساتھ۔ وَأَصِیلا، شام اور صبح۔ یہ اصیل اصل سے نا، اصل دن صبح ہوتا ہے، اصل سے اصیل۔ یہ گھوڑا میرا اصیل ہے، یہ اصل سے ہے، یعنی یہ وہ خچر ٹائپ نہیں ہے، ملاوٹ نہیں ہے، اصیل۔ ہاں،
ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، تحقیق وہ لوگ جو آپ کی بیعت کر رہے تھے اے میرے حبیب، اس کے سوا نہیں کہ وہ تو اللہ کی بیعت کر رہے تھے، رسول کی بیعت اللہ کی بیعت۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ ٹکڑا تھا جو مولا علی نے پڑھا تھا جب معاویہ نے بیعت کا مطالبہ کیا، آپ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے، میں تو ہوں ہی ید اللہ، تو بندے کے ہاتھ کے نیچے کیسے آ سکتا ہے؟ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جس نے بیعت توڑی، وعدہ توڑا، فانما ینکث علی نفسہ، اس نے اپنے نفس کے خلاف یہ کیا ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا۔ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، اور جس نے وفا کی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، فسیؤتیہ اجرا عظیما، اللہ اسے اجر عظیم دے گا۔ یہ علیہ اللہ، یہ ہم جب طالب علم تھے تو پوچھتے تھے کہ علیہ کے بعد، اللہ کے بعد تو ہے کے نیچے زیر آتی ہے، علیہ اللہ کیوں ہے؟ تو یہ ایک پہیلی ہوتی تھی کہ لکھ کے لے آئے تو آپ کو انعام دیں گے کہ علیہ اللہ کیوں ہے، علیہ اللہ کیوں ہے، علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ یہ جواب پھر آپ لائے نا، جواب تو 23 کو انشاءاللہ، 23 کو انشاءاللہ جواب، یہ بھی 23 کو، 18 بیٹے بھی 23 کو، بیٹیوں کے نام بھی 23 کو، اور یہ بھی انشاءاللہ 23 کو، فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا، ان قریب کہیں گے آپ کے لیے جو پیچھے رہ گئے وہ حدیبیہ سے گنوار دیہاتی، شغلتنا اموالنا، ہمیں ہمارے مالوں نے انگیج کر لیا تھا، واہلونا، ہمارے رشتہ داروں نے، فاستغفر لنا، بس آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، کہتے ہیں یہ اپنی زبانوں سے جو کچھ نہیں ہوتا ان کے دلوں میں، یہ منافق ہے۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، حبیب ان سے پوچھئے اگر اللہ تمہارے ضرر کا نقصان کرے تو کون ہے جو تمہارے ضرر کو دور کر کے فائدہ پہنچائے، اور اگر تمہیں فائدہ پہنچائے تو کون ہے کہ جو فائدے کو ہٹا کے نقصان پہنچائے؟ یہ یملکو کا مطلب ہوتا ہے بس چلنا۔ کس کی جرت ہے، کس کی جرت ہے تمہارے لیے کہ اللہ کے زر کو نفع میں بدلے اور نفع کو زر میں بدلے؟ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبیر ہے، واقف ہے، بخوبی واقف۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، علیکم السلام، بل ظننتم، بلکہ تمہارا گمان یہ ہے، ان لن ينقلب الرسول، کہ رسول اور مومن ہرگز پلٹ کے اپنے رشتہ داروں کی طرف نہیں آئیں گے، یہ تو مر جائیں گے، یہ سمجھ رہے ہو، فکر نہ کرو، ابھی کل پرسوں ہی تو تمہیں ملیں گے، تو تمہیں شرمندگی ہوگی۔ ابدا وزین ذلک فی قلوبکم وظننتم ظن السوء، اور یہ تمہارے دلوں میں ڈیکوریٹ کر دی گئی بات شیطان کی طرف سے کہ ہم تو اس لیے نہیں جا رہے کہ رسول اور مومن تو آئیں گے نہیں، پلٹیں گے نہیں، ہم کیوں محروم ہوں اپنے رشتہ داروں سے؟ وظننتم ظن السوء وکنتم قوما بورا، یہ بور وہی بور سے ہے، بور برباد، وکنتم قوما بورا، تم تو برباد ہونے والی قوم تھے۔ ومن لم یؤمن باللہ ورسولہ فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا، اور جو اللہ پر اور رسول پر ایمان نہیں لائے گا ہم نے کافروں کے لیے سعیر یعنی جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی ملکیت، يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ،
معاف کرتا ہے ان کو جنہیں چاہتا ہے اور عذاب کرتا ہے جن کو چاہتا ہے، وکان اللہ غفور الرحیم۔ سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعکم، اور یہ جو خیبر کی جنگ میں بیٹھ گئے تھے اور نہیں آئے تھے، اذا انطلقتم تم تو نکل گئے، الى مغانم کثیرہ جب تمہیں مل گئے بہت سارے مغانم، لتاخذوها تو یہ کہنے لگے کہ ذرونا نتبعکم، ذرا ایسا چلو ہم بھی چلیں تاکہ ہمیں بھی وہ غنیمتیں مل جائیں۔ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، پیسوں کے لیے تیار ہے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں ایک گروپ ہے، نیاز گروپ ہے، نہ وہ مجلس میں آئیں گے نہ جلسے میں آئیں گے، نیاز کے ٹائم پہ دیکھیں گے پوری کی پوری فوج ظفر موج داخل ہو جاتی ہے۔ نیازی مومن، شاباش۔ ہمارا ایک کزن ہے، اس کو نیازی کہتے ہیں، اس کا نام نیازی پک گیا ہے کیونکہ وہ نیاز کے ٹائم پہ جاتا ہے۔ سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم، مسلمانوں جب تم غنیمتوں کو لے جانے لگو گے تو جو گھر بیٹھ گئے تھے وہ کہیں گے ان قریب، لتاخذوها، جب تم نکلے ہو لینے کے لیے وہ کہیں گے ذرونا، ہمیں چھوڑ دو، ہمیں ساتھ لے چلو، نتبعکم، ہم بھی تمہیں فالو کر لیں، ہمیں بھی کچھ مل جائے۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ارادہ کرتے ہیں کہ کلام الہی کو بدل دیں۔ قل لن تتبعونا کذالکم قال اللہ من قبل، کہہ دو صاف صاف تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل پاؤ گے، اللہ اس سے پہلے فرما چکا ہے کہ تم محروم ہو۔ فسیقولون بل تحسدوننا، پھر کہتے ہیں ان قریب کہ تم تو حسد کر رہے ہو، ہمیں کیوں نہیں مال دے رہے۔ بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ یہ سوچتے نہیں تھے مگر ذرہ برابر۔ یفقہون سمجھنا، سوچنا۔ اگر انسان ناسمجھ ہو تو وہ غنیمت سے محروم ہو جاتا ہے، ناسمجھ۔ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید، فرما دیجئے ان سے جو گھر بیٹھ گئے تھے نا میرے حبیب، گوار دیہاتیوں سے کہہ دیجئے ستدعون الى قوم، ان قریب تم میدان میں پکارے جاؤ گے ایک قوم کو، اولی باس شدید، وہ ان سے بھی سخت ہوگی، تقاتلونہم، تم ان سے لڑو گے، او یسلمون، یا ان کے سامنے مسلمان ہو جاؤ گے، صحیح مسلمان ہو جاؤ گے، یہ منافقوں سے کہا جا رہا ہے، سرنڈر کر جاؤ گے، شاباش۔ او یسلمون، یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، ہاں نہ تسلمون نہیں، یسلمون، وہ مسلمان ہو جائیں گے، وہ جو آپ سے اولی باس شدید، وہ جو سخت ہوں گے نا وہ مسلمان، تم لڑو گے اور وہ مسلمان، تقاتلونہم، تم ان سے لڑو گے، یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے تو پھر لڑو گے نہیں، پناہ دے دو گے۔ لا تثریب علیکم اليوم فإن تطیعوا یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اگر تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اللہ تمہیں اجر حسن دے گا۔ وإن تتولوا كما توليتم من قبل، اگر بھاگ جاؤ يعذبكم عذابا علیما، تو تمہیں عذاب علیم دے گا۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، نہ تو نابینا پر کوئی حرج ہے، وہ نہ جائے جہاد پر، ولا علی الاعرج حرج، لنگڑے پہ بھی نہیں کوئی حرج، ولا علی المریض حرج، اور مریض پہ بھی کوئی حرج نہیں، وہ بے شک نہ جائے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ ومن یتولی یعذبہ عذابا علیما، اور جو بھاگ جائے گا اللہ اسے عذاب علیم کرے گا، دردناک۔ اچھا اب یہاں اعرج سمجھ گئے نا، اعرج لنگڑا، کوئی لنگڑے کی مثال ہے کہ لنگڑے نے جہاد کیا ہو؟ بتائیں کون ہے؟ شاباش شاباش، حضرت عمر ابن عبد الجموع رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے جب لشکر اسلام احد کی جنگ کے لیے مدینہ سے نکل رہا تھا، وہ رو رہے تھے، روتے ہوئے حضور نے دیکھا، ماذا یبکیک یا عمر، اے ابن جموع عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہا سرکار لکڑی کی ٹانگیں ہیں،
ان کی ٹانگیں لکڑی کی تھی، کاش کے ٹانگیں ہوتی تو آج جہاد ساقط نہ ہوا ہوتا۔ اللہ نے فرشتہ بھیجا جبریل کہ ہم اپنی شرط ہٹا رہے ہیں آپ کے اس مخلص صحابی کی آفر پر، ہم اس کو لڑنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ وہ لڑا، کشتوں کے پشتے کیے، شہید راہ خدا ہوا، میدان احد میں دفن ہے۔ دیکھیں بلکہ یہ وہی صحابی ہے کہ ناقہ لے کر زوجہ آئی، یا رسول اللہ اجازت دے دیں میں اپنے پیارے شوہر کو، لنگڑے شوہر کو اٹھا کر لے جاؤں۔ ناقہ کو مارا گیا، اٹھا ہی نہیں، اس لیے کہ سچا صحابی وہ ہوتا ہے جو میدان میں نبی کو چھوڑ کے نہ جائے اگرچہ روح بھی نہ ہو۔ لاش اٹھی نہیں، ہاں لاش اٹھی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام تو بڑے بہادر تھے بھائی، کیا کہنا۔ کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کرام کے قصیدے نہیں پڑھتے؟ ہم تو صحابہ کرام کے قصیدے پڑھ رہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ یہ ایک نیا ایشو ہے، اس سے پہلے میں ذرا آغیون کے لیے خلاصہ در زبان فارسی بیان کر دوں۔ در سورہ مبارکہ فتح، خدا در فتح مکہ به مسلمون ها میگوید، به پیغمبر میگوید که ما فتح مبین به تو دادیم تاکه الزامات و تهمت هایی که مردم به تو میزدند ما جواب اونها را در این فتح بدیم، به صراط مستقیم هم باشید و کمک بسیار هم داشته باشید. خداست که سکون و وقار بر قلوب مؤمنین نازل میکنه و خداست که در دست او لشکرهای آسمانها و زمین است و خدا این سکینه و وقار را که بر قلوب مؤمنین نازل میکنه تاکه مؤمنین را داخل کنه در بهشتها که در زیر آنها چشمه ها آب دارند، یعنی شیرین تر از عسل و سفید تر از شیر. و بخاطر این هم که منافقین را خدا سزا بده، بعد خدا میگوید که ما تو را ای پیغمبر شاهد یعنی گواه فرستادیم، بشارت دهنده و کسی که میترساند فرستادیم و مردم را خواستیم که تو را احترام کنند، تو را کمک کنند و تسبیح ما کنند صبح و شام. بعد میاد به بیعت رضوان و بیعت شجره، میگه کسانی که بیعت کردند بیعت پیغمبر، این بیعت پیغمبر نبود، بیعت خدا بود. در حقیقت بیعت پیغمبر بیعت خداست و کسی که بیعت میکنه رضی الله میشود. بعد میگه که کسانی که فرار میکردند از جنگها، چه جنگ خیبر چه جنگهای دیگر، وقتی که غنیمت به نصیب مسلمون ها میشد دیگه حیله و بهانه میکردند که شما چرا ما را نبردی؟ اگر ما را هم میبردی امروز ما هم غنیمت یافتیم. خدا میگه ما میدونیم در دل اینها نفاق است، منافقند اینها. و مغانم کثیرة یأخذونها، یہ جو لوگ بیعت کر گئے ان سے اللہ راضی بھی ہو گیا، اللہ نے انہیں سکینہ بھی دے دیا، فتح قریب بھی دے گا، اور مغانم کثیرة یأخذونها، ان کو بہت پیسے والا بنا دے گا، غنیمتیں کثیر، یأخذونها جنہیں یہ لے لیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے۔ عزیز یعنی غالب، حکیم یعنی حکمت والا۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ
وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِیمًا۔ اے مسلمانوں، اللہ نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ کثیر مغانم کا۔ یہ غنم اس کو بھی کہتے ہیں بھیڑ کو، مغانم، کیونکہ غنم بھی وہ غنیمت ہے۔ مغانم کثیرہ، مغانم غنیمت کی جمع۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، وہ بھی مغانم کثیرۃ تاخذونها، اللہ نے وعدہ کیا تمہارے لیے مغانم کثیرہ کا، تاخذونها جنہیں تم قابض ہو گئے ہو، پکڑ لیا تم نے۔ فعجل لکم ہذہ، اللہ نے جلدی جلدی ہی تمہیں یہ پکڑا دی، ورنہ تو وہ آ رہے تھے ہاں دوبارہ بن ٹھن کے کہ تمہارے ہاتھوں سے لے جاتے۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا۔ کفا سمجھ، کفو، کفو ہے نا، کفو ایدیکم، لوگوں اپنے ہاتھوں کو روک لو ظلموں سے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِیمًا، تاکہ یہ ہو جائے نشانی مومنوں کے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِیمًا وَأُخْرَىٰ، اور صراط مستقیم کی تمہیں ہدایت ہو جائے، وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور دوسرے، علیکم السلام، وَأُخْرَىٰ اور بھی غنیمتیں دی ہیں، کوئی یہی تو نہیں ہے، صرف اسی جنگ میں تو نہیں نا، اسی فتح مکہ سے پہلے والی میں تو نہیں، اور بھی ہیں، اسی رضوان کے بعد تو نہیں، بیعت کے بعد تو نہیں، اور بھی بڑی غنیمتیں دی ہیں آپ کو۔ خیبر میں مثلا، صرف خیبر ہی میں نہیں، خیبر کے علاوہ بھی دی ہے۔ فَأَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، اس سے مراد یہ خیبر کی ہے، البتہ خیبر کے علاوہ بھی دی ہے، بدر میں دی ہے، بدر میں نہیں دی، کتنی دی، حنین میں، حنین میں۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِیمًا وَأُخْرَىٰ، خیبر کے علاوہ بھی، لم تقدروا علیہا، کہ تمہاری قدرت نہیں تھی، تم طاقت نہیں رکھتے تھے کہ وہ لے سکو۔ قد احاط اللہ بہا، اللہ نے ان کا احاطہ کر لیا، خدا ان پہ احاطے والا تھا۔ وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدیر۔ لو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ ولو قاتلکم الذین کفروا، اگر کافر تم سے لڑتے، لولوا الادبار، تو تم ضرور پیٹھ دکھا کے بھاگ جاتے۔ ہاں، ہماری مدد نہ ہو تو تم تو 1 منٹ میں بھاگ جاؤ۔ ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، پھر تمہیں نہ کوئی ولی ملتا نہ کوئی مددگار ملتا۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اللہ کی یہ روش ہے پہلے سے جاری ہے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، آپ ہرگز میرے حبیب اللہ کی روش کو چینج ایبل نہیں پائیں گے۔ اللہ جیسے آدم کے زمانے میں تھا ویسے آج ہے، ویسے قیامت تک ہے۔ ہماری طرح نہیں ہے اللہ کہ شاہ صاحب بوڑھے ہو گئے تو نرم ہو گئے، ملک صاحب جوان تھے تو سخت تھے، خان صاحب بچپنے میں تھے تو لا ابالی تھے۔ یہ بندوں کی حالتیں ہیں، اللہ کی حالت چینج نہیں ہوتی۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ان کفار پر فتح دینے کے بعد مکے کی سرحد میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک لیے۔ یہ اللہ ہے فتح کے بعد، ورنہ تم تو فتح کے بعد بھی مارتے انہیں۔ یہ اللہ ہے جس نے کہا بس ختم کرو، ہاتھ تمہارے روک لیے، اور ان کے ہاتھ بھی روک لیے، ورنہ وہ پھر بغاوت کر لیتے۔ یعنی یہ توحید پہ فوکس ہے کہ سپر طاقت اللہ ہے، اصل طاقت اللہ کی ہے۔ اور یہی بیوٹی ہے مولا علی علیہ السلام کی، جو مولا علی علیہ السلام ہر جنگ میں اللہ اکبر فرماتے تھے، ہر حملے پر۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں خدا ہوں، میں تو اس کا بندہ، اللہ اکبر وہ بڑا ہے۔ ابھی ہمارے آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر حسین نجفی صاحب قبلہ نے جو بالکل 2 دن پہلے ایک فتویٰ بھیجا ہے، ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کا خطبۃ البیان کے بارے میں کیا ارشاد ہے۔ خطبۃ البیان وہ ہے جس میں نہج الاسرار میں ہے کہ میں نے آدم کو پیدا کیا، میں نے نوح کو پیدا کیا، حضرت علی علیہ السلام۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں، یہ توحید کے خلاف ہے۔ ظاہر ہے ہمارا مذہب تو بالکل بیلنس کا مذہب ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے آدم کو، جس اللہ نے آدم کو پیدا کیا اسی اللہ نے علی کو بھی پیدا کیا، دونوں کا خالق وہی۔ یہ جو آج کل شاعر ہمارے ہیں، توبہ توبہ، تو اللہ کی پناہ، جو
ہمارے شاعروں کو خدا ہی سمجھے ان سے، جو آج کل یہ بونگیاں مار رہے ہیں. کل بھی ہمارے ہاں ایک جگہ ہم پڑھنے گئے ہوئے تھے، وہ بونگی ماری کے کان پکڑنے پڑ گئے. اللہ کی بنا شرک کے باللہ تو ان کی روٹین بن چکی ہے، عادت بن چکی ہے. نماز فجر قضا کرنا تو خیر ان کے لیے ضروری ہے جو جشن رات کو کر چکے ہوں، وہ تو نماز فجر تو خیر نہیں پڑھیں گے وہ، کیونکہ جشن جو کر لیا وہ نعوذ باللہ ان کی نظر میں سبسٹیٹیوٹ ہو جاتا ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ایک کھلونا بنا لیا ہے مذہب کو، کھلونا. یہ کھلونا نہ بنائے خدارا، ورنہ یہ ہوگا کہ مذہب ہمارا ختم ہو جائے گا. نصارہ سے بھی کہا لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو. ہم شیعوں کو بھی چاہیے کہ غلو سے ہم دور رہیں، تقصیر سے بھی دور رہیں، غلو سے بھی دور رہیں. میں کہہ رہا ہوں نا، وہی تو کہہ رہا ہوں. اتھینٹسٹی کیا ہے؟ اتھینٹسٹی نہیں ہے نا. نہج الاسرار ساری تو نہیں خراب، مگر اس میں بعض چیزیں تو بہت خراب ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم مشرک ہیں. ہمارا تھوڑا نظریہ شرک والا نظریہ ہے، اللہ نہ کرے. مولا علی علیہ السلام جیسا تو موحد، اگر انہوں نے ایسی کوئی بات کہنی ہوتی تو نہج البلاغہ میں فرماتے. وہ جو اتھینٹک کتاب ہے سید رضی نے کی ہے، اس میں کیوں نہیں کہا؟ جو اور ہماری کتاب غرر الحکم میں نہیں کہا انہوں نے، کتاب علی میں انہوں نے نہیں فرمایا، کسی اپنے شعر میں نہیں فرمایا کہ میں خالق ہوں، کسی جنگ کے میدان میں نہیں فرمایا، بلکہ ہر وقت نسبت اللہ کی طرف دیتے رہے. ہر وقت سجدے میں لوگ ان کو دیکھتے رہے، ہر وقت اللہ اکبر میں لوگ ہزار رکعت جو نماز پڑھتا ہو، اس سے بڑی کوئی سازش ہو سکتی ہے کہ اس کو کہا جائے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے؟ یہ تو ہمارے جاہل جو ذاکر ہیں اور ہماری جو انتظامیہ ہیں امام باڑوں کی، وہ بھی ماشاءاللہ جاہل بٹا جاہل ہے، وہ بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں. یعنی بعض کی، ساری تو خیر نہیں، کچھ تو اچھے بھی ہیں بیچارے. لگانا ضروری ہے، ورنہ میں پکڑا جاؤں گا قیامت کے دن. اگر آپ کہیں گے خدا نہ خواستہ ذاکر صاحب یا شاعر صاحب کوئی بونگی ماریں گے اور میں چپ کر کے بیٹھا رہوں گا، تو اب کل ہی ایک بونگی ماری ایک صاحب نے کہ جی وہ جہاں ہاں نعوذ باللہ نصیری کر گئے جلدی، شعر پڑھ رہے ہیں، کل کی بات ہے. نصیری جلدی کر گئے، ورنہ علی ہر ایک کو، ہر نبی سے، ہر مومن کو ہر نبی سے افضل بنا دیتے. استغفر اللہ ربی واتوب. نبی معصوم ہے بھائی، خدا کا خوف کرو. سلمان جو کامل الایمان ہے وہ بھی انبیاء سے افضل نہیں ہے، نبی افضل ہے. استغفر اللہ ربی، نبی معصوم ہے. کیونکہ ہمارے یہاں نہ عقائد کا کوئی درس ہے. دیکھیں نا درس قرآن کا کیا حشر کیا ہوا ہے لوگوں نے، آتے ہی نہیں. یہ بیچارے بچوں کو اللہ جزائے خیر دے، یہی تھوڑا بہت رونق بن رہے ہیں، ورنہ تو کہاں ہیں بڑے بڑے فن خان، بڑے بڑے وہ کود کے پڑھنے والے کہاں ہیں درس کے اندر؟ وہ کودنے کے لیے آئیں گے، درس قرآن میں ان کو آنے میں تکلیف ہو رہی ہے. ظاہر سی بات ہے پھر اسلام کا تو ستیہ ناس ہو جائے گا نا. اس لیے بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ یہ شاعر پڑھتے ہیں ان سے بچو، نعوذ باللہ من ذالک. وہ میرے گلے پڑ جائیں گے نا بھائی شاہ جی، مجھے ماریں گے مجھے، پہلے ہی میرے مخالف ہیں کہ یہ نماز کا کیوں کہتا ہے، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، بچوں کو سنوارنے کا، قرآن کا. تو یہاں سے پھر ایسے نہ ہو نا میری لاش اٹھے. میں مطلب اللہ سے بھی ڈرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ مرکز میں فساد نہ ہو. میں اگر کسی بندے کو کہوں گا وہ میرے گلے پڑ جائے گا. ان میں تربیت تو ہے نہیں. تربیت ہو تو وہ شکر خدا کرے. اگر اس کو میں کہہ دوں تو اب میں، اس لیے میرا یہی فرض ہے کہ میں کانوں کو ہاتھ لگا لیتا ہوں، یا میں اپنی تقریر کے اندر اب آج بتا رہا ہوں نا میں آپ کو کہ اس طرح کہنا بالکل غلط ہے. جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ غلط کہا جا رہا ہے. ان سے بچیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی محفوظ رکھے، آپ کو بھی محفوظ رکھے. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اللہ وہ ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا کہ وہ فتح کے بعد پھر دوبارہ نہیں آ گئے. یہ ہتھکڑی اتارتے ہیں نا، ہتھکڑی جب اتارتے ہیں تو کیا پتا ہے کہ وہ پھر کوئی اسی ہتھکڑی اتارنے والے کو، بندے کو، اس آفیسر پہ حملہ کر دے. یہ کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے نا جو روب پیدا کر. یا کڑے والے، میں نے بڑے بڑے فرعونوں کو دیکھا ہے جب کڑے لگ گئے بڑے متقی ہو گئے، بڑے پرہیزگار ہو گئے. اب اللہ 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 ہو رہا ہے کہ کڑے نے، یعنی بھلا ہو اس کڑے کا جس نے فرعون کو بھی متقی بنا دیا. کڑا سمجھتے ہیں نا وہ جو پاؤں میں ڈالتے ہیں جو، جی ہیں. اب نہیں، بیڑی نہیں، بیڑی کڑا ہوتا ہے یہاں امریکہ میں، ہاں الیکٹرانک جو تھانے کے ساتھ ہوتا ہے. تھانے والے اس بندے کو پکڑ لیں گے، وہ وسل بج جائے گی اگر وہ اس حد سے آگے جائے گا. یہاں پر بھی ایک صاحب تھے کڑے والے، یا بالکل ساتھ، یہ ساتھ والی بلڈنگ میں رہتے تھے. بعد میں ان کو
47 سال قید ہو گئی تھی، 47 سال۔ یہاں آتے تھے درس میں، یہاں پر بھی آتے تھے، 2 کتابیں بھی لکھی ہیں، بہت بڑے امام تھے، ہاں سعودی عرب کے امام تھے، سعودی عرب میں تو امام رہے تھے، بڑے حافظ قرآن بھی تھے، ان کو 47 سال قید ہو گل سڑ رہے ہیں الحمدللہ جیلوں کے اندر، 2 نمبر کے دھندے کریں گے تو ایسے ہی ہوگا نا۔ ہم الذین، اچھا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، تمہارے ہاتھوں سے ان کو روکا، ان کے ہاتھوں سے تمہیں روکا، ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا، تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا۔ بے بطن مکہ تھا، مکہ کے ڈاؤن ٹاؤن میں، بطن سمجھے پیٹ، مکہ کے پیٹ میں، وہ ڈاؤن ٹاؤن پیٹ ہوتا ہے نا، بے بطن مکہ تھا۔ من بعد ان اظفرکم علیہم، بعد اس کے کہ تمہارے ہاتھوں تم لوگ، من بعد ان اظفرکم، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں نصرت دے دی اور فتح دے دی، کامیاب کر دیا ان کے اوپر۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو بصیر ہے۔ ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا، وہ لوگ وہ ہیں کفروا جنہوں نے کفر کیا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ وصدوکم عن المسجد الحرام، تمہیں روکا تھا نا پچھلے سال حج کرنے سے، یاد ہے نا، حضور کو روک دیا تھا، ہاں یہ وہی لوگ ہیں۔ والہدی معکوفا، اور جانوروں کو بھی نہ آنے دیا اپنی جگہ پر، معکوف اعتکاف سے ہے مگر یہاں مراد جگہ، ان یبلغ محلہ، کہ وہ پہنچے اپنے قربانی کی جگہ کو۔ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموہم، اگر مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جن سے تم واقف نہ تھے، لم تعلموہم، تو ان کو لڑائی میں کفار کے ساتھ پامال کر ڈالتے۔ ان تطعوہم فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، تم ان کی طرف سے بے خبری میں تمہیں نقصان پہنچ جاتا۔ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ اللہ رحمت میں نازل کر کے اپنی رحمت میں من یشاء، جسے چاہے۔ ولو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، ولو تزیلوا، اور اگر وہ ایماندار کفار سے زائل ہو جاتے، یعنی اگر الگ ہو جاتے، تم لوگ جو مومن ہو وہ الگ ہو جاتے کافروں سے، لعذبنا الذین کفروا، تو پھر کافروں کو ہم عذاب کر دیتے، منہم عذابا علیما، کیونکہ مکس مجمع تھا، ہم نے عذاب نہیں کیا۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ، اس وقت کو بھی یاد کرو میرے حبیب کہ جب کافروں کے دلوں میں قرار دیا ضد کو، حمیت الجاہلیت، وہ ضد، وہ غیرت، جاہلوں والی غیرت، وہ حمیت جاہلانہ، اس وقت کو یاد کرو کہ کافروں کے دلوں میں تو آ گئی وہ ضد۔ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، اللہ نے نازل کر دیا وقار اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی، اور انہیں پرہیزگاری کے کلمہ پر باقی رکھا۔ وکانوا احق بہا واہلہا، وہ اسی کے سزاوار تھے اور اہل بھی تھے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر شے پر علیم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، رسول نے ایک دیکھا تھا خواب، اللہ نے سچ کر دکھایا وہ رسول کا خواب۔ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم، حضور نے دیکھا تھا کہ سر مڑوائے ہوئے امن کے ساتھ ہم سارے مسلمان جا رہے ہیں حج کرنے، اللہ نے 1 سال کے بعد اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ لا تخافون، تم نہیں ڈرو گے، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، فعلم ما لم تعلموا، اللہ وہ جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اللہ نے فتح مکہ سے پہلے ہی تمہیں ایک اور فتح دے دی جس کا نام فتح خیبر ہے، تاکہ تمہاری ریہرسل ہو جائے۔ فتح خیبر دیکھ لو، ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد فتح مکہ بھی ہو جائے گی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ مولانا حضرات پڑھتے ہیں خطبے میں بھی۔ هو الذی، اللہ وہ ہے، ارسل رسولہ بالہدی، جس نے نازل کیا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ ہر دین پر غلبہ ہو جائے۔ اظہر یظہر، ظاہر کر دیں، یعنی غلبہ۔ کفا باللہ شہیدا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ یہ ایک بدھو نے مجھ سے پوچھا تھا
کہ محمد الرسول اللہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں. میں نے کہا سورہ فتح پڑھو, پورا کلمہ قرآن میں ہے, لا الہ الا اللہ بھی ہے, محمد الرسول اللہ بھی ہے, انما ولیکم اللہ کے ذریعے علی ولی اللہ بھی ہے. کوئی ڈھونڈنے والا ہو تو ہے. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ, اور جو ان کے ساتھ ہے, دیکھیے ساتھ, اشداء علی الکفار, وہ کافروں پر شدید ہے. رحماء بینہم, وہ آپس میں نرم ہے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, آپ دیکھیں گے ان کو رکوع کرتے ہوئے, دائمی رکوع کرتے ہوئے, جمع ہے سجدہ, ہمیشہ جھکے ہوئے سجدے میں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, وہ ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل, اللہ کی طرف سے فضل اور رضا. حضور کے ساتھی وہ. اور کیا ان کی نشانی ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کی پیشانیوں میں, چہروں میں یعنی پیشانیوں میں سجدوں کی کثرت کی وجہ سے محراب پڑ جاتے ہیں. سبحان اللہ. من اثر السجود, سجدوں کی کثرت کی وجہ سے. ٹھیکریاں تاپ کے اپنی پیشانیوں کو کالا نہ کر لینا. یا اگر جگر خراب ہے تو بعض لوگوں کی یہاں پر کالے نشان آ جاتے ہیں, وہ سجدے کے نشان نہیں ہوتے. ہاں, ذالک مثلہم فی التوراۃ, ان کی ایگزامپل تورات میں بھی گزر چکی. ومثلہم فی الانجیل, ان کی مثال انجیل میں بھی آ گئی, بائبل میں بھی. کذرع اخرج شطأہ, ان کی مثال تو ایسی ہے, ایسی کھیتی ہے کہ جو نکالے اپنی کومپل, شط وہ سوئی نکالتی ہے نا, وہ کومپل جس کو کہتے ہیں. فآزرہ, آزرہ وزیر کہتے ہیں نا, وزیر وہ معاون. فآزرہ, پھر اسے معاونت کی, تقویت دی, شاباش. فاستغلظ, پھر وہ مضبوط ہو گئی. غلیظ کا جو معنی ہے نا, یہ وہ غلیظ نہیں ہے جو ہمارا اردو میں ہے. اردو میں غلیظ برا ہے, عربی کا غلیظ اچھا ہے. ہاں, غلیظ فالودہ لاؤ میرے لیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑھا گاڑھا لے آؤ, گاڑھا, ہاں پتلا نہ ہو, آئس کریم اس میں پتلی نہ ہو, غلیظ. فاستغلظ, پھر وہ بھر گئی. فاستوى, اور پھر وہ کومپل جو تھی وہ بالکل, فاستوى یعنی وہ علی سوقہ, پھر وہ موٹی ہو کر کھڑی ہو گئی. فاستوى علی سوقہ, اس کی تشریح میں یہ بھی لکھا گیا کہ اس سے مراد حضرت علی کی تلوار ہے. فاستوى علی سوقہ, کہ جو کبھی بھی ہمیشہ کھڑی ہی رہی, کبھی بیٹھی نہیں. ہاں, یعجب الزراع, یہ کاشتکاروں کو, ایگریکلچرسٹ کو تو تعجب دلاتی ہے کہ کیسے یہ فٹافٹ کومپل آئی اور آج کھڑی بھی ہوگی زبردست. یہ بیج تھا, بیج میں سے کیسے وہ پودا آیا, پودے میں سے کومپل نکلی, اور کومپل اتنی طاقتور ہو گئی کہ اب یہ تناور درخت بن گیا. لیغیظ بہم الکفار, تاکہ کفار کو غصہ آئے, یعنی غیظ ہو بہم الکفار, تاکہ وہ جو دیکھیں مسلمانوں کی زراعت اچھی ہو رہی ہے تو کافر غصہ کرے کہ دیکھو ان کی, دیکھو کتنے ان کے پاس زراعت ہو گئی, کتنے پھل لگ گئے, کتنی کومپلیں آ گئیں, کتنے تناور درخت ہو گئے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما, اللہ کا وعدہ ہے ان سے جو مومن ہوں اور عمل صالح کریں. کیا وعدہ ہے؟ منہم, ان میں سے, مغفرۃ واجرا عظیما, اللہ کا وعدہ مغفرت کا بھی ہے اور اللہ کا وعدہ اجر عظیم کا بھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سورہ فتح کے جو پیغامات ہیں ان پر چلنے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے. اور آج کے دن جو ہمارے ایک بہت ہی مومن بھائی ہیں, نمازی پکے, ہمارے فجر کی نماز کے پکے نمازی ہیں, چودھری زبیر شبیر گوندل علیکم السلام, جن کے والد آج دفن ہو گئے ہیں. یہ کالرہ خاص میں, گجرات میں, چودھری
صغیر احمد گوندل ابن احمد دین گوندل، اللہ تعالیٰ ان کے درجات متعالی فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جو مریض ہیں ذاکرہ زرینہ سمیت آغا مختار حسین ان کی زوجہ اور چٹھا صاحب کی صاحبزادیاں، ہمارے راجہ شہزاد حسن، اللہ تعالیٰ ملک الطاف حسین، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ آفتاب حسین نے دعا کرائی ہے اپنے والد مرحوم کے لیے، والدہ ماجدہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین شریفین کو جنت الفردوس پہ جگہ عطا فرمائے، اور ان کے رزق و مال میں بھی برکت ہو، اور ان کی جو بہن ہیں ان کی بھی جو مشکلات ہیں وہ حل ہوں۔ اور جتنے بھی اس وقت درس میں تشریف فرما مومنین مومنات، سادات و مومنین مومنات ہیں، اور جتنے بھی آج نیاز لائے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی، جو امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے جشن میں آئے ہیں، حضرت علی اصغر علیہ السلام کے جشن میں، جو شب امام علی، شب ولادت امام علی علیہ السلام یہاں موجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ ہمیں قرآن کا خادم بنائے، اہل بیت کا غلام بنائے، ہمیں توفیق دے ہم اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھائیں۔ جن کے بچے مدرسۃ القرآن میں المہدی سنڈے اسکول میں آ رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، جن کے نہیں آ رہے اللہ ان کا ڈھیلا پن ختم کرے، اور جن کے بچے لیٹ آ رہے ہیں یا خود جو لیٹ آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وقت پہ آنے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے۔ اور جو پیغام ہم نے سورہ فتح سے آج حاصل کیا ہے، سورہ فتح سے، اللہ تعالیٰ اس پیغام پر ہمیں چلنے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم و مغفور چودھری صغیر احمد کے لیے اور جمیع مرحومین مرحومات کے لیے، خاص طور پہ جن کا تعلق المہدی سینٹر سے تھا، آج ہم میں نہیں رہے، اور خاص طور پہ اس وقت جو تشریف فرما ہے مومنین مومنات، ان سب کے جمیع مرحومین مرحومات کے لیے۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ پروردگار اس فاتح اور اخلاص کا ثواب چودھری زبیر گوندل کے والد صاحب چودھری صغیر احمد کو، خلیفہ صاحب کی والدہ ماجدہ اشتیاق فاطمہ کو، ہمارے بہت ہی ماضی قریب میں جدا ہونے والے ہمارے بھائی صاحبان مرحومین مرحومات کو، خاص طور پہ حاجی امتیاز حسین شاہ کو، مجاہد کاظمی کو، اور حاضرین حاضرات کے مرحومین و مرحومات کو ایصال فرما۔ یا اللہ ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما، حاضرین کے رزق و مال میں برکت عطا فرما، اہل و عیال میں برکت عطا فرما، ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ المہدی سینٹر کی مالی مشکلات کو حل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔